زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ صبح صبح اخبار کی جگہ قرآن مجید کے مطالعے کو اپنا معمول بنا لے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل کام کی خبریں تو قرآن مجید میں ہے۔ ہتھیاروں سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے مگر دل نہیں، دل تو کردار سے جیتی جاتی ہے۔ جن لوگوں کو مان نہ رکھنا آتا ہو وہ الفاظ ضائع کرنے سے بہتر ہے انسان مسکرا کر خاموش ہو جائے۔ ہمیشہ یہی سوچ کر جیو کہ میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ میرے اعمال کی برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ جہاں ہر بات درگزر کرنا کسی ایک کے حصے میں آتا رہے، وہ رشتے کچی داغی کی طرح کسی بھی لمحے ٹوٹ جاتی ہے۔ کسی سے توجہ کی بھیک مانگنے سے بہتر ہے خاموشی سے بیٹھے رہے، یہی عزتی نفس ہے۔ کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے، اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کی کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے اور ہر وقت مصروف رہنے کی بہانے کرتا ہے۔ لڑکیوں کا تو نہیں پتا، لیکن ایک لڑکا ہونے کی بنا پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ محبت میں جسم کی ہی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کسی کو ایک رات اور کسی کو پوری زندگی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کیسے جان سکتے ہیں کیا وہ شخص جو آپ کو چھوڑ کر گیا ہے آپ کو یاد کرتا ہے یا نہیں؟ یہ نشانی دیکھ کر جان لے۔ وہ شخص جو آپ کو چھوڑ کر گیا ہے اگر وہ بہت عرصے سے لاپتہ ہے، آپ کو اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، آپ اسے کہیں نہیں دیکھ سکتے، تو سمجھ جائے کہ وہ آپ کو یاد نہیں کرتا، وہ آپ کو بھول چکا ہے۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنے ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہوتی ہے جس کے غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے۔ بے شک پاکیزہ اور وفادار مرد بھی عورت کا مان، عورت کا غرور ہوتے ہیں۔ رات پہلی بار میں نے اپنے لیے دعا کی کہ میرا دل پتھر کا ہو جائے تاکہ میں کبھی کسی کی جھوٹی محبت پر یقین نہ کر سکوں۔ جب تمہارا دل کسی کی گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا۔ جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی بھی تکلیف نہیں کرنی چاہیے۔